الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دروس سیرت میں آج 26واں درس ہے اور جوں دن قریب آ رہے ہیں دل کی بھی عجیب کیفیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسی دین والی محفلیں ہماری زندگی میں متعدد دفعہ جاری فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت کو راسخ فرمائے۔ 9 ہجری کے اندر سب سے پہلی بات جو لکھی ہے وفد بنی تمیم، محرم الحرام پہلا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر ابن سفیان کو بنو خزاعہ کے صدقات کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور ان سے صدقات کی رقم وصول کر کے لاؤ۔ حضرت گئے اور جس وقت وہ اکٹھی کر رہے تھے زکوٰۃ اور صدقات، انہوں نے حضرت پر حملہ کر دیا۔ حضرت بشر ابن سفیان جان بچا کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اجینہ ابن حسن فزاری کو 50 سواروں کے ساتھ آپ نے بھیجا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے، جاؤ اور انہیں اس کا انجام دکھا کے آؤ۔ حضرت اجینہ جو ہے گئے، لڑائی کچھ ہوئی، حضرت اجینہ نے ادھر سے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا، تقریباً 11 مرد، 21 عورتیں، 30 لڑکے، یہ سب کو قیدی بنا کر حضرت اجینہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اس بنو تمیم کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور اس میں چھوٹے سردار تو سارے ہی تھے، ان کے بڑے سردار اقرا ابن حابس وہ بھی ان کے اندر موجود تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں قیلولہ فرما رہے تھے اور انہوں نے آ کر باہر شور مچانا شروع کر دیا، یا محمد اخرج لنا، یا محمد اخرج علینا۔ حضرت بلال نے، دیگر صحابہ نے منع کیا لیکن یہ منع نہ ہوئے، آوازیں دیتے رہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ہاں بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم اپنے قبیلے کی طرف سے آئے ہیں، بات تو بعد میں بتائیں گے، ہم اپنے خطیبوں کو بھی ساتھ لائے ہیں، اپنے شعراء کو بھی ساتھ لائے ہیں، اور جس بندے کی ہم تعریف کریں نا وہ بندہ معاشرے کے اندر سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتا ہے، اور جس بندے کی مذمت اور برائی ہمارے خطیب اور شاعر کرنا شروع کر دیں وہ بندہ معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط بات، جسے میرا اللہ عزت دے وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے میں قابل ہوتا ہے، اور جسے میرا اللہ ذلیل کرے وہ بندہ جو ہے اس قابل نہیں رہتا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ سنیں تو صحیح ہمارے خطیبوں کو، ہمارے شعراء کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مزاج نہیں ہے، بحث کرنے کی رحمت کائنات کو عادت نہیں تھی، لیکن اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی۔ اقرا بن حابس نے پھر اپنے خطیب کو کھڑا کیا، اس نے تقریر کی، اور تقریر کے اندر کیا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا، میرے بڑوں نے یہ کام کیا، ہمارے قبیلے والوں نے اتنی لڑائیاں کی، اتنے بندے، وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر، یہ بیان ہوا۔ اس خطیب نے یہ کیا،
تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے حکم دیا کہ ثابت اٹھو اور آپ بھی ایک خطبہ دو۔ حضرت ثابت بن قیس نے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا، رحمت کائنات کا آمد کا مقصد بتایا، اور اتنی جاندار تقریر کی حضرت ثابت بن قیس نے کہ ان کا خطیب جو بڑے فخر سے آیا تھا اس کا بھی سر شرم سے جھک گیا، کہنے لگا میں تو اپنے آپ کو بڑا خطیب سمجھتا تھا، یہاں تو میں بے بس ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اقرا ابن حابس نے پھر شاعر کو کھڑا کیا، اس نے بھی یہی کام کیا، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ حسان اٹھو اور تم ان کا جواب دو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جواب دیا کرتے تھے، بڑے مشہور اشعار ہیں، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کہتے ہیں کہ آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کے اشعار میں نا پہلے مصرے میں ہے احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آج تک آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں اس وقت حسان کے پاس ہوتا اور میں ان سے کہتا کہ حسان آپ کی آنکھ نے کیا دیکھا، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، طائف دیکھا، یا سفر کیے یمن اور شام کے زیادہ سے زیادہ یہی دیکھا، اتنے میں آپ نے پوری دنیا تو نہیں دیکھ لی، ساری دنیا کے لوگوں کو تو نہیں دیکھ لیا، آپ کی آنکھ کا احاطہ کتنا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں حسان کے پاس ہوتا تو عینی کی بجائے عینن اور اس کو نکرہ کی صورت میں، پھر وہ ایک شاعروں کی کلام کے اندر پیش ہو تو اس کو الٹا پیش کی صورت میں پڑھا جاتا ہے عینو، تو اس کا معنی بن جاتا ہے کہ آج تک آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ ایک بڑا ذوق تھا ان کا۔ یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے، ہجو کہتے ہیں اشعار میں کسی کی برائی کو بیان کرنا، جب ہجو کیا کرتے تھے تو حضرت حسان کو رسول اللہ ممبر پہ بٹھاتے اور فرماتے ایدک اللہ بروح القدس، حسان اللہ جبریل امین کے ساتھ تیری تائید کرے گا، ان ظالموں کو جواب دو۔ حضرت حسان پھر جواب دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حسان فرمانے لگے ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش کہ آج ہمارا ذوق ہوتا عربی کا۔ رسول اللہ نے فرمایا عربی سے محبت کرو، 3 وجہ سے۔ عربی قرآن کی زبان ہے، عربی میری زبان ہے، عربی اہل جنت کی زبان ہے۔ آج ہمارا سارا زور لگ رہا ہے انگریزی پر، اور ایک سے بڑھ کر ایک۔ اللہ اکبر، اس موضوع کو چھوڑیے۔ تو حضرت حسان فرماتے ہیں اوے لوگوں، شعراء کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ایک چیز دکھنے میں اتنی حسین نہیں ہوتی، جب شعروں کے اندر اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو سننے والا اس چیز کو دیکھنے کا مشتاق بن جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا شعراء میں، مبالغہ ہی امیزی، مبالغہ ہی مبالغہ۔ اور عرب کے شاعروں کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی تھی، مناسب رشتے نہیں آ رہے تھے۔ اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں شاعر جو ہے اس کی دعوت کرو گھر میں۔ دعوت کی گئی، دعوت کے اندر بڑے اس نے کھانے اچھے بنائے اور اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اس شاعر کی مہمان نوازی ساری تم نے کرنی ہے، کھانے تم نے آگے رکھنے ہیں، ساری خاطر تواضع تم نے کرنی۔ کھانا بڑا زبردست تھا، شاعر صاحب نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے جس وقت باہر نکلا تو ان بچیوں کی اتنی تعریف کی کہ لوگ جو ہے نا ان بچیوں کو دیکھنے کے مشتاق، اور پھر رشتوں پہ رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ہاں، کہنے کا مقصد کہ شعراء جو ہے ان کی بات کے اندر اتنی حقیقت نہیں ہوتی جتنا یہ مبالغہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان فرماتے ہیں لوگوں، ما ان مدحت محمدن بمقالتی
جب میں اپنے پیارے محبوب کی تعریف و توصیف کرتا ہوں نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا حسن نہیں تھا کہ میرے شعروں کی وجہ سے آپ کو حسن مل گیا۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا، میں ان کی تعریف کیوں کرتا ہوں، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں تو اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ جب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو میرے شعروں کو آپ کی تعریف کی وجہ سے حسن مل جاتا ہے، میرے شعر حسین ہو جاتے ہیں، میری کلام حسین ہو جاتی ہے۔ میں تو آپ کے اشعار کو اس لیے جو ہے نا آپ کی تعریف میں پیش کرتا ہوں۔ بہرحال جی حضرت حسان نے تعریف کی، ان کے شاعر نے جس وقت فی البدی ہوتا ہے نا، عرب جو ہے نا فی البدی تھے، خطیب بھی فی البدی، شاعر بھی فی البدی، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ میں سے کسی کو کھڑا کروں ادھر اور اس کو کہوں کہ اس موضوع پر بولے، اس کے اس موضوع پر مواد پہلے نہ بتایا گیا ہو اور اچانک اسے کہا گیا ہو تو فی البدی اسی وقت وہ اس کا جواب دے۔ تو یہ حضرت حسان نے جب فی البدی اس کا جواب دیا اشعار میں، تو وہ جو ہے شاعر وہ تو الو بن گیا۔ اقرا بن حابس سمجھ گئے، کہنے لگے کہ یہاں پیچھے کوئی اور طاقت ہے، ہمارے قبیلے کے شعراء اور خطیب یہ تو زمانے میں ماننے جاتے تھے، لیکن یہاں آئے تو بات ہی اور ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جس وقت دلائل کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے تو اس وقت پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اپنے قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ اسی وقت اٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ جب ایک بات قرآن مجید سے واضح ہو جائے، حدیث پاک سے واضح ہو جائے، تو اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے انسان۔ ضدی بندہ جو ہے نا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں جب یہ آئے تھے نا، مسلمان نہیں تھے، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر جو آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، ان کو مجلس نبوی کے آداب کا پتہ نہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ شعور اور عقل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ سریہ علی بن ابی طالب، یہ چھوٹے چھوٹے سرایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا، اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حاتم طائی کا نام۔ حاتم طائی، یہ طائی تا والی نہیں ہے، وہ تایا کی مؤنث وہ نہ سمجھیے، یہ طائی ہے۔ طے ایک قبیلہ تھا عرب کا، طوا اور بڑیے، اور وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ اپنی نسبت طوائی لکھا کرتے تھے، تو یہ حاتم اس کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، پہلے اس کی وفات ہو گئی، اور اس کی سخاوت اتنی کہ آج بھی اس کی سخاوت جو ہے وہ ضرب المثل ہے۔ ان کے قبیلے پر چڑھائی ہوئی، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، قبیلہ فتح ہوا، اور جو قیدی بن کے آئیں عورتیں، ان عورتوں کے اندر ایک عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے کہنے لگی، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیں، میرا باپ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اور جس نے مجھے سنبھالنا تھا وہ تو بھاگ کے شام چلا گیا ہے، تو آپ مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر گئے۔ دوسرے دن جب قیدیوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے، پھر جو ہے وہ اس نے یہی کہا، آپ پھر پاس سے گزر گئے۔ تیسرے دن جب یہی بات اس نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، کس نے تیری خبر لینی تھی؟ کہا جی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور میرا بھائی عدی، اس نے میرے محافظت کرنی تھی، میری حفاظت کرنی تھی، جس وقت آپ کے لشکر نے چڑھائی کی ہے تو وہ تو شام کی طرف بھاگ گیا خود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر چادر بھی دی اپنی، اور 2 صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس کے قبیلے میں اسے چھوڑ آؤ۔ اتنے میں شاید حضرت عدی بھی واپس آ گئے، 2-3 دن گزر گئے تھے۔ اب صحابہ اکرام، ان کی چال ایسی تھی جس طرح کے قرآن مجید میں آیا،
سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں، جن بیٹیوں کے اندر حیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو ان کی ایک ایک عادت بڑی پسند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو حیا والی چادر نصیب کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت میں جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے بڑے ہی باپردہ ہو کر چلنا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر، اللہ کو حیا والی بیٹی کی اتنی چال پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن بنا دی۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر چل کے آ رہی، علا للاستعلاء، یعنی حیا اس نے سواری بنائی ہوئی ہے اور یہ حیا کے اوپر بیٹھ کر سوار بن کر آ رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام آگے ہیں، صفانہ جو ہے وہ پیچھے ہے۔ جس وقت قبیلے میں پہنچے، اب رستے کے اندر جنگل بھی آئے، صحرا بھی آئے، قبیلے میں پہنچے، کافر ضرور تھے لیکن بے غیرت نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے۔ دیکھا کہ میری بہن اور دو نوجوان آدمیوں کے ساتھ، عدی نے تلوار جلدی جلدی نکال لی اور آگے بڑھ کر دونوں صحابہ پر حملہ کرنے لگے کہ صفانہ دوڑ کے پیچھے سے ان دونوں کے آگے آ گئے، کہنے لگی عدی، پیدا کرنے والے رب کی قسم، میں تیرے ہاتھوں کے اندر اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی ان دونوں نوجوان صحابہ کے ہاتھوں میں محفوظ۔ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، جب سے مدینے سے سفر شروع کیا ہے انہوں نے تو ایک آنکھ سے مجھے دیکھا تک نہیں، اور انہوں نے کہا تھا تم نے پیچھے چلنا ہے، ہم آگے چلیں گے، چلتے ہوئے دائیں مڑنا ہو یا بائیں، تم نے بولنا بھی نہیں ہے، تم نے کنکر پھینک دینا ہے اور ہم اس طرف مڑ جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ کو اتنا پیچھے لے جانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک بہن چل رہی ہو اور اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کرے ایسا ماحول آ جائے، لیکن یقین مانیے ہم جتنے بھی نمازی ہیں، ہم جتنے بھی دیندار ہیں، شادی کے موقع پر یہ ہمارے دعوے سارے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن ایک شادی میں شرکت، شادی بھی نہیں تھی، صرف نکاح تھا، الامان والحفیظ، جوان کیا بوڑھی عورتیں کیا، ایسے بے پرد میک اپ، اور فوٹوگرافر آیا ہوا ہے اور اس نے آ کر وہ تصویریں بنا رہا ہے، نہیں رہا جاتا۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں نے ان کو واضح کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، کرنا ہی تھا تو باہر سے فوٹوگرافر کو تو نہ بلاتے، کم از کم اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں بہنوں کی تصویریں خود تو بناؤ، اتنی بے غیرتی تو نہ کرو یار۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو واقعی مولوی اتنا پیچھے لے جانا چاہتے ہیں کہ ایک عورت چل رہی ہو تو اس کی طرف کوئی گندی نظر نہ اٹھے۔ اللہ کرے ایسا ماحول نصیب ہو جائے، لیکن ہوگا، قرآن کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے نبی کا دین پوری دنیا کے دینوں پر ایک دن غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عدی جو ہیں پکڑ کر ان کو لے آئیں حضرت صفانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی کب تک جو ہے بھٹکو گے، کون سی چیز تمہیں رکاوٹ کر رہی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں؟ بالآخر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کا واقعہ شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ عدی قرآن مجید کی تلاوت کرنے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت ہماری طرح نہیں کیا کرتے تھے کہ الفاظ جو ہے پڑھتے گئے سوچنا سمجھنا ہے ہی نہیں، ترجمہ نہیں پڑھنا، گو گیا عربی تھے لیکن قرآن کو سمجھتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے کرتے جب اس جگہ پہنچے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ کے برے کرتوتوں میں ایک برا کرتوت یہ بھی ہے، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا، انہوں نے الہ بنا لیا تھا، اور حضرت مسیح کو بھی انہوں نے الہ بنا لیا۔ حضرت عدی نے قرآن اٹھایا بارگاہ رسالت مآب میں، یا رسول اللہ قرآن جو ہے یہ ہمارے اوپر یہود و نصارہ پر الزام لگا رہا ہے، میں عیسائیت سے مسلمان ہوا ہوں، عیسائیت کے اندر یہ چیز کوئی نہیں، ہم اپنے مولویوں اور پیروں کو الہ نہیں مانتے، ان کو مولوی اور پیر کا درجہ دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی مجھے یہ بات بتاؤ،
تمہارے مولوی اور پیر ایک حرام چیز کو حلال کر دیں، تم اسے حلال مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یا رسول اللہ یہ کام تو ہے۔ فرمایا اچھا، حلال چیز کو حرام کر دیں، تم اسے حرام سمجھتے ہو یا حلال؟ یا رسول اللہ حرام سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہی ہے مولویوں اور پیروں کو رب بنانا اور الہ سمجھنا۔ یعنی یہ ڈگری کس کے پاس ہے؟ حلال یا حرام کرنا یہ کس کے پاس ہے؟ حلال، رسول اللہ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، ان کے درمیان متشابہات ہیں، ان متشابہات سے بچو جی۔ تو یہ سریہ جو ہے یہ بھی 9 ہجری کے اندر پیش آیا ہے جی۔ اسی 9 ہجری کے اندر سب سے بڑا جو واقعہ ہوا غزوہ تبوک کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک، غسان کا بادشاہ مسلمانوں کی فتوحات سے پریشان کہ یہ دن بدن مسلمان بڑھ رہے ہیں، سب کو جو ہے نیست و نابود کر رہے ہیں، زیر کر رہے ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو کل کلاں کو یہ ہمارے خلاف ایک طاقت بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پاس ایک مدینہ میں قافلہ آیا تیل بیچنے والا، انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ غسانی بادشاہ جو ہے وہ تو بالکل تیاری کر چکا ہے، اس کی تیاری قریب ہے، وہ تو مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک کے اندر کئی باتیں کہ اگر اس نے ادھر آ کر حملہ کیا، ہم دفاعی پوائنٹ پر ہو گئے تو کام بڑا خراب ہو جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی حملہ کرے اور مدینے میں رہنے والے بے ایمان منافقین جن کے بارے میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اے میرے محبوب مدینے کے ارد گرد لوگوں میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، اور مدینے کے اندر بھی کچھ لوگ منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لا تعلمونہم لا تعلمہم اللہ یعلمہم، اے میرے محبوب ان میں تو کئی اتنے نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں کہ آپ کو بھی ان کے نفاق کا پتہ نہیں۔ اللہ یعلمہم، اللہ ہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ادھر چلنا ہے جی۔ اب تھوڑا سا وہ نقشہ ذہن میں بیٹھے کہ قرآن مجید نے اس غزوہ تبوک کا ایک نام بتایا جیش العسرہ، تنگی کا جو ہے نا وہ لشکر، اور تنگی کی جنگ، کتنی بڑی تنگی تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جس طرح کہ کل کے پرسوں بات ہوئی بتاتے نہیں تھے کہ ادھر جانا ہے، یہ وہ واحد غزوہ ہے جس کا رسول اللہ نے بتا دیا کہ غسان کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور صحابہ سے کہا کہ خوب تیاری کرو، اور اسی تیاری کے اندر صحابہ اکرام جو ہے بڑھ چڑھ کر تیاریاں کر رہے ہیں، اور صحابہ میں دن رات چرچے ہی اس بات کے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی شور کی آواز آتی تو ہم سمجھتے شاید غسانی بادشاہ نے حملہ نہیں کر دیا، اتنے چرچے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کا ہمسایہ مسجد مدینہ سے اس وقت کے محل وقوع کے مطابق مدینہ سے تھوڑے سے باہر تھے، اوالی مدینہ میں، فرماتے ہیں کہ میرے ہمسائے نے اور میں نے باری بنائی ہوئی تھی، ایک دن تو نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا ہے، میں اپنے دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو لیا کروں گا، اور تو نے آ کر سارے دن کی کارگزاری مجھے سنانی ہے، اور دوسرے دن میں ادھر جاؤں گا اور تو اپنے دنیا کے کام سنبھال لینا، اور میں جو ہے آ کر تمہیں ساری بات سنا دیا کروں گا۔ یہ اس طرح ہوتا تھا۔ 2 بھائی تھے مدینے میں، ایک بھائی سارا دن کھیتی باڑی اور مزدوری، اور دوسرا بھائی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ میں۔ یہ بھائی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے ادھر سے اٹھتا اور جا کے کھانا کھا کے پھر واپس، دوپہر کا ٹائم ہوا ہے کھانا کھا کے پھر واپس۔ جس طرح ہمارے علاقہ جو ہے اصل تو ٹالی گرایا ہے، پنڈی بٹھیاں کی علاقہ، پتہ نہیں دوسرے علاقوں میں ہو، شہر میں تو نہیں، دیہات میں ایسے ہے، فوتگی ہو جائے نا تو صبح صبح برادری چلو بھائی فاتحہ پڑھن چلیے، ہاں ناشتے کے وقت پہ آیا، خوب پیٹ بھر کے ناشتہ کیا، پھر چلے گئے زمین پر جانوروں کے لیے چارہ بنایا اور کام کاج کیے، دوپہر کا وقت ہوا تو چلو بھائی فاتحہ پڑھن چلیے، ہاں پھر روٹی کے ٹائم پہ ادھر، پھر کام کاج کر کے رات کو پھر فاتحہ پڑھن واسطے۔ نہیں ایسا ہونا چاہیے، مرنے والے کے گھر سے کھانے کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔
تو اس جو محنت مزدوری کرنے والے تھے انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ محنت مزدوری میں میرا ہاتھ نہیں بٹھاتا، ادھر پڑا رہتا ہے، کھانے کے ٹائم پہ جاتا ہے کھا کے واپس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہو۔ آج بہت سارے لوگ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ مجھے بہت ساری وہ مائیں یاد ہیں بچپن میں نا، اس وقت محلے میں جا کے بچے روٹیاں لے کے آیا کرتے تھے، برات ہوتی تھی، میں بھی بچہ تھا چھوٹا سا تو میں بھی ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ وہ خواتین اللہ کی بندی آج وہ موجود نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اجر دے رہا ہے۔ خواتین وہ کیا کرتی، بچہ جس وقت مدرسے سے کھانا لینے جاتا نا، بیٹا ادھر کرسی پہ بیٹھ جاؤ، جاتے ہی دودھ کا گلاس جو پھل ہے وہ اس کو دیا اور پھر کہا کہ یہ کھانا خود کھا لو اور باقی ساتھیوں کے لیے یہ کھانا لے کے چلے جاؤ۔ ہاں ایسی مائیں تھیں، بڑے پیار کرتی تھی بچوں کے ساتھ، اور یقین مانیے بعض ایسی خواتین بھی تھیں کہ شاید بچوں کو اتنی اچھی روٹی نہیں دیا کرتی تھی جتنی طلباء کو دیا کرتی۔ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی روٹیاں کھا کے پتہ نہیں کہاں کہاں قرآن مجید کی تعلیم دینے والے آج دے رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بتا رہا تھا کہ چرچا تھا صحابہ اکرام میں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک دن جو میں نہیں گیا ہوا تھا، عشاء کا وقت، اور اس میرے ہمسائے نے آ کے میرا دروازہ پیٹا، سو تو نہیں گئے ہو عمر، جلدی کرو باہر نکلو۔ میں اندر سے نکلا، خیر تے ہے غسانی بادشاہ نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ کہا نہیں نہیں، اس سے بھی بڑا کام ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ وہ معاملہ ایک بنا تھا ایلا والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑا سا بائیکاٹ کیا تھا۔ اب اتنا وقت نہیں کہ وہ سارا بیان کیا جا سکے، کہنے کا مقصد وہ موضوع کی طرف کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تو مدینے والوں کے اندر اس کا چرچا عام تھا، اور باہر سے لوگ جو ہیں قبیلے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر اور مسلمان تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، اس تیاری سے پچھلا سال جو تھا وہ مدینے کے مسلمانوں کا قحط میں گزرا تھا، اور اس قحط کی وجہ سے ابھی پچھلے سال کا قرضہ تھا۔ اب جو ہے کھجوریں پک کر تیار ہو گئی ہیں، فصل بالکل تیار ہے، اس سال کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، پچھلے سال کا قرضہ بھی اتارنا ہے۔ جیش اسرا ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکم دیا نکلنے کا، سخت گرمی کا زمانہ ہے، سخت گرمی ہے، اور مدینے سے تبوک غالباً صحیح تو نہیں، تقریباً 1200-1300 کلومیٹر ہے، 1200-1300 کلومیٹر۔ صحابہ میں غربت، قرضہ، سفر بڑی دور کا، فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، پچھلا سال قحط کا گزرا، موسم گرمی کا ہے، اور سواریاں بھی بڑی کم ہیں، جانا اتنی دور ہے، سواریاں اتنی کم ہیں۔ وہ جس وقت باہر سے قافلے آ رہے تھے مدینے کے اندر، تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا رسول اللہ ہم تو خود آ گئے ہیں، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آپ انہیں جب کہتے تھے نا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، اے میرے محبوب آپ سے جس وقت اٹھ کے جاتے نا، تولوا وعاینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ بیچارے زارو قطار رو رہے ہوتے، کاش کہ آج ہمارے پاس وسعت ہوتی، آج ہمارے پاس سواریاں ہوتی، ہم خود بھی سوار ہوتے، ہم دوسرے صحابہ کو بھی سواری کے لیے جانور دیتے۔ حالت ان کی یہ تھی، لیکن اس حالت کے باوجود بھی وہ صحابہ غزوے سے پیچھے نہیں ہٹے، اس لمبے سفر سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں، 30,000 کا لشکر، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو گھر کی دیکھ بھالی کے لیے فرماتے ہیں علی آپ نے پیچھے رہنا ہے۔ حضرت علی بہادر، خیبر کے فاتح، نڈر، اب ایک فوجی کو بالکل تنہائی میں رکھ دیا جائے، کیا اس کے دل پر بیتتی ہے؟ یا رسول اللہ میں پیچھے رہوں گا بوڑھوں کے ساتھ،
عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میں پیچھے رہوں گا؟ فرمایا علی الا ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو نسبت حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی میری تیرے ساتھ وہی نسبت ہو جائے؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ اپنے بھائی حضرت ہارون کو، تو میں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ان کے بعد حضرت ہارون نبی بنے تھے، میرے بعد نبی کو نہیں بننا۔ حضرت علی خاموش ہو گئے اور ادھر ہی ٹھہرے، اور باقی صحابہ اکرام 30,000 کا لشکر لے کر مدینے سے نکل رہے ہیں۔ منافقین جو ہیں وہ آ رہے ہیں طرح طرح کے بہانے، یا رسول اللہ میرے گھر دیاں کندھاں نکھیاں نکھیاں نے، چوری چکاری دا خطرہ ہے، مینوں تے اجازت دے دے۔ کوئی آ گیا کہ میری امی بڑی سخت بیمار ہے، کوئی آ گیا کہ ابو کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ایسے لچر قسم کے، فضول قسم کے جو ہے نا ہیلے اور بہانے۔ ایک نے آ کر کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، قرآن ہے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ جدھر آپ جا رہے ہیں وہاں کا حسن بڑا زیادہ ہے، اور میں ذرا عاشق مزاج بندہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر ان عورتوں کے حسن میں گرفتار ہو جاؤں جہاد کے لیے اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، یا رسول اللہ میں نے اجازت دے۔ اس طرح کے ہیلے اور بہانے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکل رہے ہیں، اور جمعرات کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر چاہے جہاد کا ہوتا یا نجی سفر ہوتا، سفر کے لیے آپ جمعرات کا دن جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے۔ تو جمعرات کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، نکلے آگے تو صحابہ اکرام میں ایک شخصیت ہے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو خیثمہ فرماتے ہیں لشکر اسلامی نکل گیا اور میں اپنے کھجوروں کے باغ میں ہوں، کھجوریں جو ہیں بالکل پک کر تیار ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، پانی چھڑکاؤ کیا ہے میں نے، اور گرم موسم کی شدت کو کمی کر کے پانی چھڑک کے جگہ ٹھنڈی کر کے چھاؤں کے اندر چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، ٹھنڈا پانی میرے سامنے پڑا ہوا ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویاں میرے پاس ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں میں پانی بھی نوش کرتا ہوں، بیویوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہا ہوں۔ اچانک جو کیا ہوا ذہن میں خیال آیا ابو خیثمہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈی جگہ پر باغ میں ٹھنڈے پانی پی رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں اونٹنی کی پیٹھ پر سوار، یہ کون سا عشق ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ کہتے ہیں پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ، جلدی جلدی میں سواری پہ سوار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ گرد و غبار پیچھے سے نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ یہ ابو خیثمہ ہو۔ جس وقت تشریف لائے تو فرمایا ابو خیثمہ مبارک ہو، اس سفر میں پہنچ گئے ہو، کیونکہ اس سے پیچھے رہنے والے جو ہیں ان کے لیے خیر نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہوا ہے، ایک بندہ پیدل مٹکو ٹریا آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ دور ہے، بندہ ہے کلا، پتہ نہیں چل رہا کون ہے۔ فرمایا مجھے شک پڑ رہا ہے کہ ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلتے چلتے پہنچے، فرمایا ابو ذر تیرا تو مزاج ہی کلے بندے تھے، فرمایا تو نے رہنا بھی اکیلے ہے، تو نے مرنا بھی اکیلے ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اپنی زندگی کی باریں گزار کر ربضہ کے مقام پر ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں بالکل آخری حالت میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، میں فوت ہو جاؤں تو ادھر ہی مجھے رکھ دینا، جو قافلہ بھی آئے نا انہیں کہنا میرا جنازہ پڑھ کے مجھے ادھر ہی دفن کر دیں۔ پھر جو قافلہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اس قافلے میں تھا، میں نے دیکھا کہ 2 خواتین کھڑی ہیں پردے میں اور ایک چارپائی پہ میت پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے رو کر کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ہمارے اس والد کا یا میرے شوہر کا جنازہ پڑھا دیں اور انہیں دفن کر دیں۔ پوچھا کون ہو؟ کہا یہ ابو ذر ہے، میں ان کی بیوی ہوں اور یہ میری بیٹی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسی وقت مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا، ابو ذر تو نے دنیا میں بھی اکیلے رہنا ہے اور تو نے مرنا بھی اکیلے ہی۔ آج کس مقام پر صحرا میں حضرت ابو ذر غفاری کی وفات ہو گئی، حضرت ابو ذر غفاری بھی ساتھ مل گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں پہنچے، آپ کے وہاں جانے کا اتنا فائدہ ہوا کہ رومیوں کا، غسانیوں کا لشکر مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں، پہلے تیاری ہو چکی تھی، اب لشکر اسلامی کے جانے سے وہ جو ہے بالکل باہر ہی نہیں نکلے، اور وہ بالکل ڈر گئے ہیں، کوئی نہیں آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعرض نہیں کیا کہ جا کر ان پر حملہ کر دیں، یہ بھی نہیں کیا، بس اتنا ہی کافی تھا، دھاک بیٹھ گئی ان پر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کئی معجزات کا ظہور بھی ہوا کہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس ختم پانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مشکیدوں کو نچوڑ کر ایک پیالے میں اکٹھا کیا، اور وہاں آپ نے ہاتھ مبارک رکھا، یہ جو درمیانی جگہ ہیں انگلیوں کی، اللہ نے ان سے چشمے جاری فرما دی۔ صحابہ اکرام نے خود بھی پیا، سواریوں نے بھی پیا، اپنے برتن بھی بھر لیے، اور صحابہ اکرام یہاں بھی فرماتے ہیں جتنا بھی مجمع ہوتا وہ پانی جو ہے وہ کافی تھا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ جو ہے، لڑائی نہیں ہوئی، شہید کیا ہونا ہے، لیکن ایک صحابہ اکرام میں ایک شخصیت ہے، نام تھا ان کا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ عربی کے نام ہے نا، عبد الشمس جس طرح کل گزرا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام تھا، یہ ہمارے پنجابی کے ماحول میں، ہمارے دیہاتی ماحول کے اندر آج بھی لوگ ایسے نام رکھتے ہیں، وہ ذرا عربی کے نام تھے، آج ہمارے ہاں پنجابی کے نام، پیراں دتا، اسی طریقے کے ساتھ لوگ رکھ رہے ہیں عبد المصطفیٰ، عطاء المصطفیٰ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، 25واں پارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، فرمایا میں جسے چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دوں، میں بیٹا نہ دوں۔ نہیں یقین، پڑھ لو قرآن مجید سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جس کو میں چاہوں بیٹے ہی بیٹے دوں، اس کو بیٹی سے محروم کر دوں۔ نہیں یقین تو پڑھ لو حضرت ابراہیم کا واقعہ، بیٹے ہیں بیٹی کوئی نہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور یہ میں اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہوں بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دوں، یہ صفت میری ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں دینا، اولاد دینا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں جسے چاہوں بانجھ کر دوں، دنیا کی ساری طاقت بھی مل کر اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ اسی لیے سورت مریم شروع ہو رہی ہے حضرت زکریا کا بالکل ابتدا میں، اذ نادى ربہ نداء خفیا، اولاد نہیں حضرت زکریا کے پاس، اور رو رو کر آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا آہستہ آواز میں کیوں؟ ایک تو آہستگی اللہ کو پسند ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ اگر علم الہی کے اندر میرے لیے اولاد نہیں، اگر اونچی مانگوں گا کوئی کافر میری بات کو سن لے گا تو کل کو تانا دے گا، نبی بنیا پھر دیتے اولاد ہے کوئی نہیں کوڑ، اللہ کو منگدا پہ تھے، اللہ انیاں بھی قبول نہیں کردا۔ اس لیے ایسا تو پیغمبروں نے جس سے مانگا ہمیں بھی اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ دیکھ لیں ہمارے اور آپ کے نبی، بلکہ سارے نبیوں کے امام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹے دیے ہیں لیکن بیٹے دے کر واپس لے لیے ہیں۔ جس طرح کہ کل حضرت ابراہیم کی وفات کا واقعہ کہ گود کے اندر ہے اور رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، بے بسی کا یہ عالم ہے کہ بیٹے کی جان نکل رہی ہے اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان کا نام تھا عبد العزیٰ، اور مشہور ہو گیا ان کا کنیت ذوالبجادین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے وہ بعد میں بدل دیا تھا، اور ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا غالباً۔ ذوالبجادین قبیلہ مزینہ قبیلہ کے یتیم تھے، چچا کی پرورش میں تھے۔ کہتے ہیں دل کے اندر بت پرستی کی نفرت آ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں سے اسلام کی باتیں سننے لگا۔ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا نا تو اب تو مجھ سے نہ رہا گیا، بالآخر میں نے چچا کو دعوت دی کہ چچا اب تو اسلام جو ہے بالکل غالب ہو گیا، اب تو مان لینا چاہیے۔ چچا انتہائی کٹر قسم کا کافر تھا، اس نے کہا اچھا تو بھی بد دین ہونا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں چچا نے یہ سزا دی، چچا نے بدن کے سارے کپڑے اتروا کر گھر سے باہر نکال دیے، سارے کپڑے اتروا دیے، چھپتے ہوئے ماں کے پاس گئے
اور مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں نا، اللہ نے ان کے دل بڑے نرم بنائے ہوتے ہیں۔ ماں کے پاس بیچاری بیوہ عورت تھی، ایک کمبل تھا صرف اس کے پاس، اس نے کہا بیٹا سردی ہو یا گرمی چلو میں اس کے بغیر بھی گزارا کر لوں گی، یہ کمبل جو ہے وہ تم لے لو۔ اس کمبل کے درمیان سے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اپنے اوپر بدن کے لے لیا۔ چلتے چلتے مدینہ شریف میں آئے، رات کا وقت ہے، رات کو مدینہ شریف مسجد نبوی میں پہنچے اور سو گئے۔ صبح جس وقت اٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ہیں اور پھر یہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور رات دن قرآن مجید سیکھنا، اسلام کے احکام سیکھنا، تاں کہ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہوئی تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرما دے۔ کتنی شہادت کی تمنا ہوا کرتی تھی، آج ہم شہادت سے ڈر رہے ہیں نا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا بند قلعوں میں بھی، مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جتنا بھی بھاگو گے موت تمہیں پکڑ لے گی۔ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شہادت کی تمنا سنی فرمایا جاؤ کسی درخت کی چھال لے کے آؤ۔ فرماتے ہیں ببول درخت تھا، اس کی چھال لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی اور میرے بازو پر باندھ دی اور فرمایا یا اللہ اس کو کفار کے حملے سے بچانا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو شہادت کی تمنا لیے بیٹھا ہوں اور آپ دعا کیسی کر رہے ہیں؟ فرمایا ذوالبجادین 2 کمبلوں والے، تیرے اوپر کوئی کافر جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا، اور تو بخار سے بھی مرے گا تو تیری موت جو ہے وہ شہادت سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اسی سفر میں بخار کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ یہ اس پورے غزوے میں ایک ہی بندہ شہید ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ان کی تدفین کا وقت آیا نا جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رات کا وقت ہے، میں چراغ لے کر قبر کے پاس ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے اور حضرت فاروق اعظم نے 4 پائی یا وہ جو جس چیز پر بھی میت تھی وہ اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر موجود ہیں، اٹھائی ہے صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے میت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پکڑ لی ہے اور خود اپنے دست مبارک کے ساتھ قبر میں انہیں لٹایا ہے، اور اوپر سے کچی اینٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں، اور قبر مکمل کر کے رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ کاش کہ یہ میت ہماری ہو۔ اتنا اعزاز کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے دست مبارک سے قبر کے اندر اتار رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو صرف ایک ان کی شہادت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن وہاں قیام کیا، واپس تشریف لائے، جس وقت واپس آئے اس وقت منافقین نے جس وقت جانے لگے تھے نا، منافقین نے ایک مسجد بنائی یہاں پر مدینے میں، اور کہنے لگے کہ جی مسجد نبوی دور ہے، بارش کے اندر آنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے، ہم ادھر ایک مسجد بنائی ہے تو یا رسول اللہ آپ اس کا افتتاح کریں، نماز آ کے پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں تبوک پر، تو واپسی پر آ کر جو ہے نا یہ کام کروں گا۔ اور در حقیقت انہوں نے بنائی تھی مسلمانوں اور رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اس کو بنایا تھا۔ واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اللہ رب العزت نے بذریعہ وہی بتا دیا تھا، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المسلمین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ ان ظالموں نے جو مسجد بنائی ہے ضرار، یہ تکلیف دینے کے لیے، نام اس کا نہیں تھا ضرار، ضرار کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینے کے لیے، قرآن میں ہے مسلمانوں کی تکلیف کے لیے، اسی سے اس مسجد کا نام ضرار جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ فرمایا محبوب لا تقم فیہ ابدا، جس مسجد کے اندر آپ کے خلاف اور آپ کے یاروں کے خلاف جو ہے مشورے ہوں،
آپ نے اس مسجد کے قریب کھڑے بھی نہیں ہونا۔ آپ واپسی تشریف لائے، اس مسجد کو ڈھا دیا اور اس کے جو کچھ سامان تھا اس کو آگ لگا دی۔ تشریف لائے ہیں جی جس وقت واپس، اس وقت اب آ گئے منافقین، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے محبوب جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے نا، اس وقت یہ آپ سے ہیلے بہانے کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ نے یہ فرمانا ہے میرے سامنے ہیلے بہانے نہ کرو، مجھے کوئی یقین نہیں، تمہارا معاملہ اب اللہ پر ہے۔ بہرحال یہ مختلف بہانے کرتے گئے۔ مخلص صحابہ میں 3 صحابہ ایسے تھے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک حضرت کعب ابن مالک، دوسرے حضرت ہلال ابن امیہ، اور تیسرے حضرت مرارہ بن ربیع۔ بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ حدیث میں ہے، اور اس کعب ابن مالک والی حدیث کے راوی حضرت کعب خود ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے نا، فرماتے ہیں کہ صرف غزوہ بدر کے اندر میں شریک نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تھا سب کو نکلنے کا، وہ تو ایک قافلے کو پکڑنا تھا، باقی ہر غزوے کے اندر میں شریک تھا، اور اس غزوے کے اندر بھی جانے کا مصمم ارادہ تھا۔ صرف یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا، اس وقت میرے ذہن میں آیا اچھا میرے پاس سواری بڑی اچھی ہے، شام کو جس وقت پہنچیں گے میں پیچھے سے مل جاؤں گا، شام ہوئی تو پھر میں سو گیا، اچھا صبح جو ہے نا اٹھ کر میں پیچھے سے مل جاؤں گا، شام ہوتی تو میں کہتا صبح چلوں گا، صبح ہوتی تو شام، اسی اسنا میں قافلہ جو ہے وہ دور نکل گیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، قافلہ سارا ادھر چلا گیا۔ اب جس وقت میں مدینے میں باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ یا عورتیں ہیں، یا وہ بے ایمان قسم کے منافق لوگ ہیں، یا ضعیف اور بوڑھے لوگ ہیں، ان کے علاوہ مدینے کے اندر کوئی بھی تندرست آدمی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بڑی شرمندگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس وقت منافقین مسجد نبوی میں آ گئے، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں بھی لائن میں بیٹھ گیا۔ اب ذہن میں آیا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، سن بھی رہا تھا، میرے ذہن میں آیا کعب تم ہی جھوٹ موٹ کوئی بہانہ کر دے نا، لیکن پھر آیا کہ کعب جھوٹ بول لو گے، اگر اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتا دیا تو پھر تمہارے پاس جواب کیا ہوگا۔ خیر، کہتے ہیں چلتے چلتے میری باری آئی، ہاں بھائی کعب کیوں نہیں گئے ہو، غربت تھی؟ نہیں یا رسول اللہ، جتنی اس دفعہ وسعت تھی پہلے کبھی اتنی وسعت نہیں ہوئی۔ اچھا، سواری نہیں تھی؟ یا رسول اللہ ایک نہیں 2 سواریاں تھیں، کیوں نہیں غزوے میں گئے؟ یا رسول اللہ سوائے سستی کے کچھ بھی نہیں، دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، دل کے اندر میں مسلمان ہوں لیکن صرف سستی ہے میری، صبح کہتا شام کو جاؤں گا، شام کو کہتا صبح جاؤں گا، اسی میں جو ہے نا آپ چلے گئے تھے۔ اچھا، فرمایا اٹھ جاؤ میرے پاس سے، تیرا فیصلہ جو ہے ابھی پینڈنگ۔ کہتے ہیں جس وقت میں گھر آیا میرے چچا زاد دوسرے رشتہ دار سارے کے سارے کہنے لگے کہ یار عجیب بندے، سارے جو ہیلے بہانے کر رہے تھے تم نے بھی کوئی بہانہ کر دینا تھا۔ کہتے ہیں پھر دل کے اندر آیا، اتنا انہوں نے مجھے جو ہے نا کہا کہ میرا دل کیا کہ پھر اللہ کے نبی کے پاس چلا جاؤں، لیکن پھر میں روک گیا کہ نہیں، سچ ہی بولنا تھا اور سچ ہی بولنا، اسی پر ہی قائم رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا دوسرے لوگوں سے کہ میرا معاملہ ہی ایسا ہے یا کوئی اور بھی ہیں، تو بتایا گیا کہ 2 بندے اور ہیں، ایک ہلال ابن امیہ ہیں اور دوسرے مرارہ ابن ربیع ہیں۔ ہلال سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، میرے بیوی بچے جو ہیں متفرق جگہوں پہ تھے، اس غزوے کی روانگی کے وقت وہ سارے اکٹھے تھے۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ چلو اکٹھے ہیں، پہلے اتنے غزوات ہر غزوے میں میں گیا ہوں، تو چلو اس میں اگر میں رہ بھی گیا تو خیر ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آپ بھی اٹھ کے چلے جاؤ، ابھی کوئی فیصلہ نہیں۔ حضرت مرارہ ابن ربیع اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت مرارہ جو ہیں ان کا معاملہ یہ بنا کہ باغ ہے، کھجور بالکل پکی پڑی ہے، اور اسی باغ کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اور دل میں بات کوئی نہیں، ہاں یہ بھی تھی کہ پچھلے سارے غزوات میں شریک رہا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ 2 بندے اور ہیں، کون کون؟ ایک مرارہ ہے اور ایک ہلال ہے، پھر میرے دل کو تسلی ہو گئی، اچھا یہ تو دونوں بندے وہی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، اور جن کی جنگ بدر میں شرکت ہوئی ہے ان کا معاملہ جو ہے آسان ہی ہے، امید ہے میرا بھی ان کے ساتھ اللہ آسان کر دیں۔
اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا اور کچھ دیر کے بعد آپ نے حکم کر دیا صحابہ اکرام سے کوئی بندہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، کوئی سلام کلام نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں جب یہ حکم آیا تو یہ تو حکم بڑا ہی سخت ہے، گھر والے جو ہیں وہ میرے سے کلام نہیں کرتے، بچے مجھ سے دور ہیں، دوست احباب دور ہیں، کوئی بندہ بول کے راضی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے لفظ کہتے ہیں بالکل فٹ تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ مدینے کی زمین وسیع ہونے کے باوجود ان تین بندوں کے لیے تنگ ہو گئی۔ کہتے ہیں اتنی تنگی کہ ہر چیز اپنی ہے اور میں ان اپنے مدینے کے اندر میں اجنبی ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سب نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی بندہ بول کے راضی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چچا زاد بھائی قتادہ، بچپن میں میرا دوست، ہم لنگوٹیے تھے، وہ چچا زاد بھی تھا، دوست بھی تھا، تنگ آ کر بلانے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تنگ آ کر میں نے باغ سے چھلانگ لگائی اور قتادہ کے پاس چلا گیا، سلام لیا، قتادہ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری دفعہ میں نے کہا قتادہ چلو دوجیاں نو تے کوئی بھول ہونی ہے، تینوں تے میرے بارے کوئی بھول نہیں ہے، کیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہوں؟ قتادہ چپ۔ دوبارہ پھر میں نے کہا، سے بارہ پھر میں نے کہا، قتادہ نے کہا بھائی تم کتنا ایمان رکھتے ہو کتنا نہیں، اللہ اور اس کے رسول جانے، ہم تو اللہ کا نبی کا حکم مان کر بالکل چپ ہیں، جب تک ادھر سے اجازت نہیں ہم تیرے ساتھ سلام نہیں لیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک دن جس وقت میں مدینے کے بازار میں نکلا ہوں، ایک بندہ آواز لگا رہا ہے اینا کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ کہا میں جا رہا ہوں، لوگوں نے اشارہ کیا او کعب جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ آیا میرے پاس، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا غسان کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف اور یہ اس کا خط ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جو میں نے خط کھولا تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ غسان کا بادشاہ کہہ رہا ہے کعب ہمیں پتہ چلا ہے تیرے نبی نے تیرے ساتھ بول چال چھوڑ دی ہے۔ کعب تیرے نبی کو تیرے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آؤ دیکھو ہم تجھے اپنا مقام بتاتے ہیں اور تیرا مقام کتنا ہے، ہم اپنی قربت میں تجھے جگہ دیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی اور میں نے اس خط کا اور جواب تو کوئی نہ دیا، اس خط کو پھاڑ پھاڑ کے پرزے کر کے ایک تندور میں پھینکا اور اس سے کہا جاؤ بدبخت اپنے بادشاہ کو بتا دینا تیرے خط کا یہ حال ہوا ہے۔ کہتے ہیں پھر تو مسجد نبوی میں آیا اور سجدے میں رو رو کے اللہ اب کافروں کو ہم سے امیدیں یہ لگ پڑی ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اپنے نبی کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ بالکل برا حال تھا، کوئی بندہ بلاتا ہی نہیں، ساری رات توبہ میں گزر جاتی، رو رو کے اللہ کو منا رہے تھے۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا نا تو میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو اس وقت رسول اللہ کا ننکیوں سے میری طرف دیکھتے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی دل سے ناراض نہیں ہیں۔ پھر جب میری اور نظریں آپ کے ساتھ ملتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کر فرماتے ہیں کہ بس ہمارا اور نہ بچھونا، اب رونا اور اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ فرماتے ہیں 40 دن اسی حالت میں گزر گئے، 40 دن مدینے کی زمین تنگ۔ 40ویں دن ایک اور خبر آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بیوی بچوں سے بھی دور ہو جاؤ، بیویوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہو۔ لو جی اب تو اور کام خراب ہو گیا۔ حضرت ہلال کی جو ہے نا بیوی وہ آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کو کوئی رغبت نہیں، ان کے پاس تو اب اتنی ہمت نہیں، رو رو کے اتنے ہلکان ہو چکے ہیں، کھا پی بھی کوئی چیز نہیں رہے، اب تو وہ غذا بھی نہیں کھا سکتے، اگر مجھے اتنی اجازت دے دی جائے کہ کھانا جا کے دے دوں۔ فرمایا ہاں اتنی اجازت۔ 10 دن اور گزر گئے، بیویاں بھی دور، اب تو کہتے ہیں کہ ہماری تو دل کی دنیا ہی اجڑ گئی، اور زیادہ اللہ کے ہاں رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب 50واں دن آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا اللہ نے کہ میں نے اب ان کو معاف کر دیا۔ اب جس وقت یہ معافی کی خبر پہنچی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ بھی مسجد نبوی میں صحابہ مبارکیں دے رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوئی؟ معافی نو پکیاں کر دینا، آپ کی طرف سے معافی ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا کعب سنو، اللہ نے یہ معافی تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم نے سچ بولا تھا اور اللہ کو سچ بڑا پسند ہے۔ اسی سے آگے وہی لفظ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا سارے کا سارا مال صدقہ کرنے کی اپیل کی۔ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ آدھا مال کر دوں؟ نہیں۔ تہائی کر دوں؟ فرمایا ہاں اس کی اجازت۔ تو یہ 3 بندوں کا واقعہ غزوہ تبوک کے آخر پر، یہ بھی اسی 9 ہجری کے اندر ہوا۔ زکوٰۃ کا حکم جو ہے یہ بھی اسی 9 ہجری کے اندر آیا۔ اسحمہ نام تو آپ نے پہلے سنا ہوا ہے، کون تھا یہ؟ نجاشی، حبشے کا بادشاہ، اس کا اصل نام یہ تھا۔ اسحمہ کی وفات ہوئی اور ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گو کہ ان کی میت ادھر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ان کا جنازہ پڑھایا، اور یہ غیبانہ جنازہ، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنازہ ثابت ہے غیبانہ۔ اور اس میں بھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس طرح وہ لیلۃ المعراج والی رات وہ سارے بیت المقدس کے اور رسول اللہ کے درمیان اللہ نے وہ سارے معاملے سمیٹ دیے تھے، یا کل ایک جو غزوہ پڑا، کون سا؟ غزوہ موتا، اور اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں زید جو ہے شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا، وہاں بھی کیا ہوا؟ فاصلے سمٹ گئے، اللہ نے دوریاں۔ یہاں بھی ایسا ہوا، اللہ نے نجاشی کی میت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی، ورنہ بے شمار محاذوں پر آپ کے بے شمار صحابہ شہید ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی غیبانہ جنازہ نہیں پڑھائی۔ یہ حضرت نجاشی کی کرامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تو ان کی یہ جو ہے نا وفات یہ بھی 9 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، اس کی موت جو ہے یہ بھی 9 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور اس کی موت کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس کا بیٹا، پیچھے بات گزر چکی ہے، بیٹا اس کا صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ابا مر گیا ہے اور مہربانی کریں جنازہ بھی ابا جی کا آپ نے پڑھانا ہے، اور اپنی قمیض دے دیں۔ باپ کے کرتوت کوئی اچھے نہیں تھے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان تبرکات کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرے والد کو معاف کر دے، فرما بردار بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک بھی دے دی، اور اس کے بعد آپ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی چلے گئے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے پیچھے سے پکڑ لیا، یا رسول اللہ جانتے نہیں ہیں اس بندے نے کس موقع پر ہمیں تکلیف نہیں دی، باقی تکلیفیں ساری ایک جگہ، اس بندے نے تو آپ کی ذات پر، آپ کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والا یہی بندہ ہے، یا رسول اللہ نہ پڑھائیے۔ فرمایا عمر اللہ نے مجھے منع تو کوئی نہ کیا، میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے ہٹے ہیں، وہی نازل ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آج تو پڑھا لیا ہے، وہ بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے، آج کے بعد اس کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، ایسے بے ایمانوں کی قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ سختی سے حکم آ گیا، فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے میرا پیغمبر ایسے بے ایمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا نہ کرنا بالکل برابر۔ آپ ایسے بندوں کے لیے 70 بار بھی اللہ سے بخشش مانگیں گے، لن یغفر اللہ لہم، لا یغفر اللہ نہیں کہا، لن یغفر اللہ لہم، میں اللہ نے ہرگز انہیں معاف نہیں کرنا اور انہیں نہیں بخش۔ یہ گستاخ رسول، یہ میرے پیغمبر کو تکلیفیں دینے والے، میں اللہ نے معاف نہیں کرنا، اور آپ کے لیے بھی آئندہ میں حکم ہے کہ ایسے بندے کے جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 9 ہجری کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امیر حج بنا کے بھیجا ہے، اور حضرت علی کو ان کے ساتھ نقیب بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر اعلان کر دیا، خبردار بھائی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر رہے ہیں، آج کے بعد کوئی بندہ بیت اللہ کے اندر ننگا طواف نہیں کرے گا۔ ننگا طواف کرتے تھے، عقیدہ کیا تھا؟ توہین نہیں تھی، ان کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ کپڑے پہن کے تو ہم طواف کریں؟ ظالموں کو شرم نہیں آتی تھی؟ کپڑوں کے ساتھ گناہ تو جسم سے ہوتا ہے، اس گناہ گار جسم کو لے کر چلے جاتے اور کپڑوں سے ننگے۔ فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ ننگا طواف نہیں کرے۔ دوسرا اعلان سن لو جی، آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد مشرک پلیت اللہ کے اس پاک گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلا اعلان بھی سن لو، ہمارے جن کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں 4 ماہ کے بعد کفار اور مشرکین کے ساتھ معاہدے ختم، اس کے بعد یا اسلام لانا ہے یا عرب سے نکل جانا ہے۔ عرب کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام والے اور مسلمان ہی رہیں گے۔ سود کی حرمت جو ہے وہ بھی اسی سال کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت عثمان کی دوسری بیوی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، ان کی وفات وہ بھی 9 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس موقع پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے وہ ساری بیٹیاں تجھے عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔